بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند کریم آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایام فاطمیہ کے اعتبار سے آج ہمارا موضوع ہے کہ باغ فدق کس نے دیا اور پھر کس نے لیا۔ اس موضوع کو سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ آج ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امت اور اہل بیت، یا پھر یہ کہ تاریخ سلاطین بنی امیہ اور تاریخ سلاطین بنی عباس۔ اس کتاب سے ہم مختصراً یہ بیان کریں گے کہ فدق کس نے دیا اور پھر کس نے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں اپنی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق دے دیا تھا، اور 3 سال تک فدق جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تصرف میں رہا اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا تو حضرت نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے باغ فدق لے کر اور اسے مال مسلمین قرار دیا، اور یہی حیثیت رہی باغ فدق کی حضرت عمر کے دور میں بھی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان برسر اقتدار آئے تو حضرت عثمان نے باغ فدق کو مال مسلمین سے نکال کر اپنے داماد مروان ابن حکم کو بخش دیا، اور پھر شام کے حاکم نے اپنے دور حکومت میں باغ فدق کو تقسیم کیا۔ کس کے درمیان؟ اپنے بیٹے یزید کے درمیان، عمر ابن عثمان کے درمیان اور مروان ابن حکم کے درمیان۔ اور جب عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو اس نے اپنے دور حکومت میں فدق کو اولاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو واپس کر دیا، اور پھر جب یزید ابن عبد الملک برسر اقتدار آیا تو اس نے پھر باغ فدق کو واپس لے لیا، اور اموی حکومت کے خاتمے تک حکومت ہی کے قبضے میں یہ باغ فدق رہا۔ اس کے بعد بنی عباس کے پہلے بادشاہ صفاح نے فدق عبداللہ ابن حسن مصنع ابن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کر دیا، یعنی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو واپس کر دیا۔ اور پھر منصور دوانکی نے پھر اپنے دور حکومت میں فدق کو چھین لیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے مہدی نے فدق پھر اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو واپس کر دیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے موسیٰ نے خلیفہ ہوتے ہی پھر فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد مامون رشید نے پھر فدق کو اولاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف پلٹا دیا۔ اور جب متوکل بادشاہ بنا تو اس نے فدق چھین کر اپنے حجام کو دیا، اور پھر یہ فدق واپس نہیں کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مختلف خلافتوں کے دور میں فدق کبھی لے لیا جاتا اور کبھی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا جاتا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ جو بھی چھوڑتے ہیں تو کوئی چیز میراث کے طور پر نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ ہم ترک کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اس روایت کے مطابق ان خلفاؤں میں سے کس کا عمل صحیح ہے؟ آیا اس کا عمل صحیح ہے کہ جس نے فدق کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تصرف سے اور ملکیت سے لے لیا اور اس کو حکومت میں شامل کر لیا، مال مسلمین میں شامل کر لیا؟ یا ان کا عمل صحیح ہے کہ جنہوں نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق سمجھ کر اولاد فاطمہ کو فدق واپس کر دیا؟ اس کا جواب آپ خود تلاش کریں اور بتائیں کہ کس کا عمل صحیح ہے۔